اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، ساتھ کچھ کلموں کے، ساتھ کچھ باتوں کے، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ باتیں پوری کر دیں آپ نے، جن باتوں کے ذریعے یا جن چیزوں کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا آپ نے ان چیزوں کو پورا کر دیا۔ قالا، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، تجھے بنانے والا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، للناس اماما، لوگوں کے واسطے امام، پیشوا۔ قال، فرمایا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد سے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا عہدی میرا وعدہ ظالموں کو۔ پچھلے برکہ میں یہود و نصارہ کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور عمل صالح کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کے تو تم بھی قائل ہو، ان کی ذات و والا صفات کو دیکھو کہ وہ کس قدر مشکلات سے گزرے اور رب قدوس کے فرما بردار رہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ارشادات کو پورا نبھایا اور پھر اس عظیم وفاداری پر انہیں لوگوں کا امام بنایا گیا، یعنی کہ اللہ پاک نے انہیں آزما کر واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے میری آزمائشوں کو مکمل کیا، پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تفصیلی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو اس جگہ دمبے کا آنا اور اس کا ذبح ہونا، ان کی یہ یاد اسلام نے قائم رکھی۔ دنیا کے کسی اور دین میں یہ یادگار نہیں۔ قربانی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند تاروں کی پرستش سے انکار کیا۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، وہی تعمیر آج ملت اسلامیہ کا مرکز ہے۔ ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح وارث مسلمان ہی ہیں۔ یہود و نصارہ کا محض دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جن امتحانات سے گزرنا پڑا ان میں احکام الہیہ کی پابندی، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا، مطلب ذبح کے لیے لے جانا، نمرود کی آگ سے دوچار ہونا، سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑنا، طرح طرح کے یعنی کہ امتحانات۔ آپ کے یہ امتحانات کسی جرم کا بدلہ نہیں، معاذ اللہ، بلکہ شان تربیت ہے، اور اس مرحلہ سے گزار کر بلند ترین مقامات سے نوازنا ہے۔ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت نقل کی ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں ہے۔ 10 حصے سورۃ برات یعنی سورۃ توبہ میں درج ہیں، 10 سورہ احزاب میں اور 10 سورہ مومنون میں، اور آپ نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحانات میں کامیاب رہے۔